نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی اہمیت قرآن ہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی نہ کرو۔ پہلا حکم اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھامنا، یہ اللہ کا رسہ حدیث کے مطابق قرآن مجید ہے، اور فرقہ بازی نہ کرو۔ اس آیہ کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ملی استحکام اور قومی اتحاد قرآن مجید سے وابستہ ہے۔ ہمارے مذہبی اور سیاسی فرقوں کا انسداد وہ بھی قرآن مجید ہی سے جڑا ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سی اقوام کو سربلند فرمائے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو سرنگوں فرمائے گا۔ یعنی جو قومیں اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گی اور اسے اپنا دستور زندگی بنائیں گی، اللہ انہیں دنیا میں آخرت میں عزت عطا فرمائے گا، اور جو قومیں اس کتاب کو چھوڑ دیں گی وہ نیچے گریں گی اور پستیوں کی انتہا تک پہنچ جائیں گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری ملی زندگی، ہماری قومی حیات کے لیے قرآن مجید اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا ہماری یہ مادی حیات اور ہماری جسمانی زندگی کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے ہوا، غذا، روشنی اور پانی ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن مجید جب اتنی اہم کتاب ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہیں جو قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کیے رکھا۔ بنیادی طور پر یہ بات کفار کے حوالے سے کہی گئی ہے، لیکن وہ قوم جو مان کر بھی نہ مانے اور عملی زندگی میں قرآن کو نظر انداز کیے رکھے، خطرہ ہے، بہت شدید خطرہ ہے کہ وہ بھی اس مقدمے کے زد میں آئے گی۔ اس لیے قرآن مجید کے چند مطالبات ہیں، قرآن مجید کے ہم پر چند حقوق ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا قرآن مجید کا حق ہے قرآن کی سماعت، پوری توجہ سے قرآن مجید کا سننا۔ دوسرا قرآن مجید کا حق ہے تلاوت قرآن، قرآن مجید کو تلفظ کی صحت کے ساتھ پڑھنا۔ تیسرا حق ہے فہم قرآن، سن لیا، پڑھ لیا، اب اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ چونکہ ہم عرب نہیں ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے اور قرآن عربی میں ہے، تو اسے ترجمے کے ذریعے سے سمجھنا، یا اپنے اندر اتنی عربی کی اتنی استعداد پیدا کر لینا کہ ہم بغیر ترجمے کے قرآن مجید سمجھ رہے ہوں۔ چوتھا حق ہے
تعمیل قرآن، کہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اب اس پر عمل کرنا، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی۔ اور قرآن مجید کا 5واں حق ہے تبلیغ قرآن۔ تبلیغ قرآن یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے، یعنی جو ہم نے سمجھا ہے اسے ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اب یہ ہماری ذاتی زندگی تک محدود نہ رہے، بلکہ جہاں جہاں تک ہم اسے پہنچا سکتے ہیں، جس انداز میں ہم پہنچا سکتے ہیں، ہمیں اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ 5 حق ہیں: سماعت قرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن، تعمیل قرآن اور تبلیغ قرآن۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اسے آگے پہنچائیے۔ بلغ، اس کی تبلیغ کریں، اسے آگے پہنچائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی چند آیتوں یا چند صورتوں پر اکتفا کرنا یہ کافی نہیں ہے، اسے پورا سمجھنا اور پورا قرآن آگے پہنچانا یہ ضروری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آئی، عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں مذہبی حوالے سے اس وقت جتنے بھی دائرے اور فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر فرقہ عام طور پر اپنی بنیاد قرآن کو بناتا ہے یا حدیث کو بناتا ہے۔ لیکن کیسے؟ ایک طبقے نے قرآن مجید کی چند آیتوں کا اپنا محور بنایا ہوا ہے، چند آیتیں پکڑ لیں اور چند حدیثیں پکڑ لیں، وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ قرآن مجید میں باقی مقامات میں کیا ہدایتیں فرمائی گئی ہیں اسے معلوم ہے۔ دوسرا ایک طبقہ ہے کہ جس نے قرآن مجید کی چند آیتیں اختیار کر لی ہیں، چند احادیث اختیار کر لی ہیں، باقی مقامات پر قرآن کیا کہتا ہے، کیا مطالبہ ہے، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ فرقہ بازی ہوتی ہے۔ اور اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو اس سے ایک معتدل متوازن شخصیت وجود میں آتی ہے اور آپس میں لڑائی اور فساد وہ برپا نہیں ہوتا۔ اسی طرح احادیث کا بھی معاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی پورا پڑھنا چاہیے۔ کسی ایک حصے کو اپنا لینا اور باقی کو نظر انداز کر دینا، اس کی وجہ سے افراط و تفریط پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل، ایک ماڈریٹ نیشن بنایا ہے۔ تو ماڈریٹ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا قرآن پڑھا جائے اور پورے قرآن کو سمجھا جائے، پورے قرآن کو اپنا معمول بنایا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز، رمضان میں ہم جو عبادتیں کرتے ہیں یہ 3 طرح کی عبادتیں ہیں۔ سب سے پہلی عبادت رات کی جو شبینہ عبادت ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ فرض نماز کے علاوہ ہم نماز تراویح کا اضافہ کرتے ہیں۔ دوسری عبادت نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت ہے۔ اور تیسری عبادت وہ ہے جو اس وقت ہم بجا لا رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کی ایک ادنا سی کوشش۔ ان عبادتوں کا ثواب ذرا سوچ لیجئے۔ اگر کسی عبادت کا ثواب ذہن میں ہو تو عبادت کا لطف دوگانا ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، لمبی حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے،
جس کی بہترین سنت نماز تراویح ہے، اور شب قدر میں قیام کرتا ہے، کس جذبے سے؟ ایماناً، ایمانی جذبے سے، کہ چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے تو مجھ سے قرآن سننا چاہتا ہے، میری عبادت دیکھنا چاہتا ہے، میرے بھیجے ہوئے مہمان کی قدر کرنا چاہتا ہے، رمضان کی قدر کرنا چاہتا ہے، اور اس جذبے سے احتساباً ثواب حاصل کرنے کے لیے، کہ میں نے روزے پر جو ثواب رکھا، قرآن کی تلاوت پر، قرآن کے فہم پر جو ثواب رکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ثواب مجھے حاصل ہو۔ یہ ثواب بھی اللہ کا عطیہ ہے، اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے اور شب قدر میں قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نماز رمضان میں ہم جانتے ہیں کہ نفل نماز فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اور غور کیجئے تو ہم شب و روز میں فرض رکعتیں 20 پڑھتے ہیں، 17 فرض ہیں اور 3 واجب ہیں، عملاً وہ بھی فرض ہی ہیں، تو ہم 20 رکعتیں وہ ہیں جو ہم پر ضروری ہیں۔ رمضان شریف آیا تو ہم نے ہر شب میں 20 رکعتیں نفل اضافہ کر لی، تو عبادت دگنی ہو گئی۔ یہ قدر ہے رمضان کی۔ اسی طرح نماز میں ان 20 رکعتوں کے ادا کرنے میں عموماً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے یہ صرف ہوتے ہیں، اور یہاں تراویح کا جو اہتمام ہے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بھی تقریباً 2-2.5 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، تو عبادت بھی 2 گنا ہو گئی اور وقت عبادت بھی 2 گنا ہو گیا۔ اب دیکھیے، یہ تو ایک نماز کے بارے میں ابھی میں نے پہلے بھی روایت عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کی حالت میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ کی سب سے زیادہ توجہ، نظر کرم اس وقت ان بندے پر ہوتی ہے۔ بندے پر رحمت کے انوار برس رہے ہوتے ہیں جب نماز میں تلاوت کر رہا ہے یا تلاوت سن رہا ہے۔ نماز تراویح اس کی بہترین صورت ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں یہ چیز بھی فرمائی گئی کہ نماز میں تلاوت نماز سے باہر تلاوت سے افضل ہے۔ یہ حدیث میں یہ چیز آئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تلاوت کی بعض صورتیں بعض سے افضل ہیں۔ اس کی وضاحت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے بندہ مومن کی 2 حالتیں ہیں، نماز سے باہر تلاوت کر رہا ہے یا نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے۔ اور نماز کے باہر تلاوت ہے، اس میں بھی 2 حالتیں ہیں، وضو کے بغیر تلاوت کر رہا ہے یا وضو کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ تو نماز سے باہر بھی بندہ مومن تلاوت کرے، خواہ بے وضو کرے، تب بھی ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک ایک حرف۔ اور اگر وضو کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف پر اللہ 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر نماز میں تلاوت کر رہا ہے پھر 2 حالتیں ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جیسے تلاوت کا ثواب ہے، اسی طرح قرآن مجید سننے کا بھی یہی ثواب ہے۔ آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ قاری صاحب تو پڑھ رہے ہیں، ثواب تو ان کو مل رہا ہے، ہم تو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے قاری صاحب کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح آپ سب حضرات جو اقتداء میں
نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت سن رہے ہیں تو سماعت کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اب نماز میں اگر بیٹھ کر تلاوت سن رہا ہے تو ایک ایک حرف پر 50 نیکی کا ثواب ہے، اور اگر کھڑے ہو کر تلاوت سنتا ہے تو ایک ایک حرف پر 100 نیکی کا ثواب، ایک ایک حرف 100 نیکی کا ثواب۔ دوستو، رمضان میں اللہ ثواب کی، رحمت کی لوٹ سیل لگا دیتا ہے۔ آؤ، بہت آسان کر دی، میں لٹا رہا ہوں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں لٹا رہا ہوں۔ اپنا دامن وسیع کرو، مانگو، کچھ کوشش کر لو، محنت کر لو کہ رمضان میں اللہ کی طرف سے یہ پکار ہو رہی ہوتی تو بہت ثواب، بڑا اجر و ثواب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اور تلاوت سننے کا۔ تیسری چیز جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں، دل چاہتا ہے، سب کا دل چاہتا جائیں، کچھ تھوڑا سا کھائیں پئیں اور لیٹ جائیں، لیکن کچھ وقت کے لیے ہم بیٹھ گئے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ کیا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ یا قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، اس پر ایک ایک مسئلے اور ایک ایک آیت پر اللہ 1000 مقبول رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غور کیجئے، 20 رکعتیں پڑھیں، تلاوت سنی، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں بیکار نہیں بیٹھے، ہم بھی کچھ لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک ایک 1000 مقبول رکعتوں کا ثواب وہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو بس خوب محنت کر لیجئے، رمضان میں اللہ نے رحمت کے دروازے، برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ صاحبو، قرآن مجید کا موضوع اور مقصود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ مضمون آ رہا ہے، اس کے بعد کوئی اور مضمون آ گیا، اس کے بعد کوئی اور مضمون آ گیا، تو جسے مناسبت پیدا نہ ہوئی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بے ترتیب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آہنگ ہے، ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے اور ایک حسن ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن نے کس کو اپنا موضوع بنایا، قرآن کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کا موضوع، قرآن مجید کا سبجیکٹ وہ ہے انسان۔ اس دنیا میں انسان اللہ کی شاہکار مخلوق، اشرف المخلوقات، اسی لیے انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین میں انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اس لیے ہر زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہدایات دیں کہ تم زمین میں میری خلافت کا کام کیسے کرو گے۔ ہر زمانے میں کلام نازل ہوتا رہا، اور ایک نہایت ہی جامع صورت میں اللہ نے اپنے کلام کا یہ آخری ایڈیشن قرآن مجید نازل فرما دیا قیامت تک کے لیے، کہ انسان اس زمین میں کیسے خلیفہ بن سکتا ہے، اس کے لیے کچھ احکام ہیں۔ تو اشرف المخلوقات کو اشرف الکتب نے، قرآن مجید نے اپنا موضوع قرار دیا۔ اچھا، اب انسان کی کئی حیثیتیں ہیں۔ انسان کی ایک حیثیت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں، اس کا کان ہے، ناک ہے، اس کی ایک شکل و صورت ہے۔
پھر اسی انسان اس بیمار بھی ہوتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، اس کی سرجری ہوتی ہے، یہ بھی ہے انسان۔ قرآن اس حوالے سے انسان کو اپنا موضوع نہیں بناتا کہ سرجری کیسے ہوگی، اس کی غذائیں وہ کیا ہوں گی، کیا چیز کھانا اس کے لیے بہتر ہے، کیا چیز نہ کھانا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ، اس کو موضوع نہیں بنایا۔ یہ سب چیزیں انسان کے اپنے تجربے پر موقوف ہیں، جن تک انسان خود اپنی عقل کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے۔ انسان کے باطن کو اللہ نے اپنی کتاب کا موضوع بنایا، انسان کے باطن کو، اور انسان کے ظاہر کو جو وہ کام کرتا ہے وہ کام کیسے کرے، اس کو اپنا موضوع بنایا۔ یعنی انسان موضوع ہے اور مقصود ہے اصلاح انسان، اصلاح انسان یہ مقصود ہے، اصلاح انسان کے احوال کی، اصلاح انسان کے اعمال کی، اصلاح انسان کے اخلاق کی۔ جس شخص کے احوال سنور جائیں، جس کے اعمال سنور جائیں، جس کے اخلاق درست ہو جائیں، وہی تو حقیقت میں انسان ہے۔ وگرنہ قرآن نے کہہ دیا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے پاس دل رکھتے ہیں، عقل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔ اس لیے کہ جانور کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہا، اور یہ انسان جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا یہ اسے نظر انداز کر رہا ہے، تو یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان موضوع ہے اور مقصود ہے انسان کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح اور انسان کے اخلاق کی اصلاح، یہ مقصود۔ پورا قرآن مجید آپ دیکھیں گے، قرآن مجید میں جا بجا توحید ہے، بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید میں سراسر توحید ہی توحید ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ جو بھی حکم بیان کیا جا رہا ہے، خواہ وہ نماز کے حوالے سے ہو، روزے کے حوالے سے ہو، حج اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، اور جتنے بھی اخلاق بیان کیے جاتے ہیں ان سب کا تعلق توحید سے ہے۔ قرآن مجید سراسر توحید ہی توحید ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی جانب نازل فرمائی، سورہ ہود کی ابتدا میں ہے، کس لیے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ اور عبادت اس کا نام ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرے، یہ ہے عبادت۔ انسان کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے، مالک کی مرضی کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا فرماتا ہے، بس اس کے مطابق انسان کی گھریلو زندگی ہو، انسان کی کاروبار کی زندگی ہو، دوستوں سے ملنا ملانا، رشتہ داروں سے ملنا ملانا، جتنے بھی معاملات ہیں، معاشرت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یہی توحید ہے۔ دیکھیے کہ اگر انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اور وہ انسان حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، آج ہی قرآن مجید کی آیت سنی، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ایمان والو اللہ کے پاکیزہ رزق سے کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس نے واضح کر دیا کہ اگر انسان حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، تو ان کنتم ایاہ تعبدون یعنی لا الہ الا اللہ، یہ اس کے خلاف ہے۔ تو قرآن مجید کے جتنے احکام ہیں، جتنے اعمال بتائے گئے ہیں، وہ بالآخر توحید ہی سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔
تو قرآن مجید میں انسان کے عقیدے کو درست کیا گیا کہ توحید، اس پر کاربند رہو، لا الہ الا اللہ پر کاربند رہو۔ اور کیسے رہو؟ اب انسان خود اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں کیسے توحید کو اپناؤں۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید اپنائی، جیسے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، بس اس کے مطابق چلو۔ تو توحید عقیدہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت، یعنی رسالت اس توحید کی تعمیل کی صورت ہے۔ اور اس کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے آخرت کا عقیدہ عطا فرمایا۔ یہ آخرت کا عقیدہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اسی سے انسان کی زندگی سنورتی ہے۔ اگر انسان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، جو چاہے کریں، مریں گے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ان پابندیوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، جہاں جس حال میں بھی ہو، میں تمہارے جسم کو اکٹھا کروں گا، اور جیسے اس دنیا میں تم ایک جیتے جاگتے انسان ہو، اسی طرح میں تمہیں انسان، جیتا جاگتا انسان بناؤں گا اور اپنے سامنے لا کھڑا کروں گا، اور تم سے اس دنیا کی زندگی کا حساب لوں گا۔ اب یہ عقیدہ اگر انسان کے ذہن میں ہے تو اس کے لیے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا، یعنی توحید کا اپنانا، اور اپنے اعمال کا درست کرنا اور اخلاق کا درست کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے ہر جگہ پر توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی عقیدے یہ پورے قرآن میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اخلاق عطا فرمائے، معاشرت کا طریقہ عطا فرمایا کہ اس طرح پر تم زندگی گزارو گے تو ایک انسانی زندگی، ایک پرامن زندگی، با مقصد زندگی تمہاری بن سکتی ہے۔ بس آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی عظمت سمجھی، اس کا ثواب ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کے موضوع اور مقصود کو ہم نے سمجھا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں قرآن مجید کی آیات وہ بیان ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ، قرآن مجید کو ہمارا مونس و غمخوار بنا، قرآن کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اپنانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی برکت سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ، ہم ہمت کے ساتھ، اے اللہ ہمیں ہمت اور صحت کے ساتھ رمضان مبارک کی تمام عبادتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔